نماز پڑھنے کے لیے سترہ کا اہتمام کرنا چاہیے. سترہ امام کے آگے کی رکاوٹ کو کہتے ہیں، یعنی کوئی بھی ایسی چیز جس سے اگر اس کے آگے سے کچھ گزرے تو اس نماز میں خلل نہ آئے. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلى يوم عيد او غيره نصبت الحربة بين يديه فيصلي اليها والناس من خلفه. رواہ ابن ماجہ. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کی نماز یا کوئی دوسری نماز کھلے میدان میں ادا فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھالا گاڑ دیا جاتا تھا، یعنی لوہے کا ایک راڈ سا یا ایک عصا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیچھے نماز ادا فرماتے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہوتے. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز دو دو رکعت ہے. عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال صلاة الاضحیٰ رکعتان وصلاة الفطر رکعتان وصلاة المسافر رکعتان وصلاة الجمعة رکعتان تمام لیس بقصر علی لسان النبی صلی اللہ علیہ وسلم. رواہ النسائی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق عید الاضحیٰ کی نماز 2 رکعت ہے، عید الفطر کی نماز 2 رکعت ہے، مسافر کی نماز 2 رکعت ہے، جمعہ کی نماز 2 رکعت ہے. اور یہ مکمل نماز ہے، کم نہیں، یعنی اس کو ایک نہیں کر سکتے. اسے نسائی نے روایت کیا ہے. یا یہ ہے کہ ایسا نہیں کہ یہ جمعہ کی نماز ویسے آدھی بتائی گئی، نہیں، یہ مکمل اٹ سیلف اتنی ہی ہے، آدھی نہیں کہنا چاہیے اس کو، یعنی پوری نماز یہی ہے. نماز عید کے لیے آذان ہے نہ اقامت. عن جابر بن سمرۃ رضی اللہ عنہ قال صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العیدین غیر مرۃ ولا مرتین بغیر آذان ولا اقامت. رواہ مسلم. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1-2 مرتبہ نہیں کئی مرتبہ عیدین کی نماز آذان اور اقامت کے بغیر پڑھی ہے. اسے مسلم نے روایت کیا. عیدین کی نماز میں پہلے نماز اور پھر خطبہ دینا مسنون ہے، یعنی نماز پہلے ہوگی. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما یصلون العیدین قبل الخطبۃ. متفق علیہ. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر نماز عیدین خطبہ سے پہلے ادا فرماتے. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا. عیدین کی نماز میں 12 تکبیریں مسنون ہیں. پہلی رکعت میں قرات سے پہلے 7 اور دوسری رکعت میں قرات سے پہلے 5 تکبیریں کہنی چاہیے. نافع رحمہ اللہ مولا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما انہ قال شہدت الاضحى والفطر مع ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ فکبر فی الرکعۃ الاولى 7 تکبیرات قبل القراءۃ وفی الآخرۃ 5 تکبیرات قبل القراءۃ. رواہ مالک. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام حضرت نافع کہتے ہیں اب آپ دیکھیے کہ غلاموں کو بھی کتنا ایجوکیٹ کیا گیا. میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ عید الفطر اور عید الاضحیٰ دونوں کی نماز پڑھی. حضرت ابو ہریرہ نے پہلی رکعت میں قرات سے پہلے 7 تکبیریں اور دوسری رکعت میں قرات سے پہلے 5 تکبیریں کہیں. اسے مالک نے روایت کیا. نماز عید کی زائد تکبیروں میں ہاتھ اٹھانے چاہیے. عن وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ انہ کان یرفع یدیہ مع التکبیر. رواہ احمد. حضرت وائل بن حجر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر تکبیر کے ساتھ ہاتھ اٹھاتے، یعنی رفع یدین کرتے. نماز عیدین کی 2 رکعتوں میں سے پہلی رکعت میں سورۃ الاعلی اور دوسری رکعت میں سورۃ الغاشیہ پڑھنا مستحب ہے. ان النعمان بن بشیر قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی العیدین وفی الجمعۃ بسبح اسم ربک الاعلی وهل اتاک حدیث الغاشیہ. رواہ مسلم. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عیدین تثنیہ کا صیغہ ہے، یعنی دونوں عیدیں، اور جمعہ میں سبح اسم ربک الاعلی پہلی رکعت میں اور هل اتاک حدیث الغاشیہ دوسری رکعت میں پڑھتے. اسے مسلم نے روایت کیا. یہ جو دوسری صورت ہے هل اتاک حدیث الغاشیہ، اس میں قیامت کے بارے میں بات آتی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، اور اس میں قیامت کی بات کس لیے، کیوں؟ یہ تو خوشی میں مزہ خراب کرنے والی بات نہیں. بندہ مومن کبھی بھی اپنے آخری انجام کو نہیں بھولتا، اور جتنے بھی بڑے بڑے گیدرنگز ہوتی تھی ان سب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو خبردار کرتے. سورۃ قاف کے بارے میں بھی ملتا ہے، اور سورۃ قاف ساری کی ساری توحید اور آخرت کے دلائل پر مبنی ہے. نماز عید سے پہلے یا بعد کوئی نفل یا سنت نماز نہیں.
عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم اضحى او فطر فصلى رکعتین لم يصل قبلهما ولا بعدهما رواہ مسلم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ یا عید الفطر کے روز گھر سے نکلے، نماز عید ادا فرمائی اور اس سے پہلے یا بعد کوئی نماز نہیں پڑھی۔ اسے مسلم نے روایت کیا۔ نماز عید کے بعد تقبل اللہ منا و منکا کے الفاظ سے ایک دوسرے کے اعمال صالح کی قبولیت کی دعا مانگنا درست ہے۔ ان جبیر بن نضیر رضی اللہ عنہ قال کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا التقوا يوم العید یقول بعضهم لبعض تقبل اللہ منا و منکا ذکرہ فی فتح الباری۔ حضرت جبیر بن نذیر کہتے ہیں کہ صحابہ کرام عید کے روز جب آپس میں ملتے تو ایک دوسرے کو تقبل اللہ منا و منکا کہتے۔ اس ابن حجر نے فتح الباری میں نقل کیا ہے۔ یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ ہمارے اور تمہارے اعمال قبول کرے، کیونکہ رمضان کے بعد جب عید آتی ہے یا پھر قربانی کی عید میں بھی، حج کے بعد جو ہوتی ہے، مسلمان کی خوشی کب ہے؟ اللہ کی اطاعت میں اور اس کی عبادت میں۔ تو عبادت کے بعد جو خوشی ہے وہ حقیقی خوشی ہے، اور پھر عبادت کے بعد فکر کس چیز کی ہوتی ہے کہ یہ قبول بھی ہو جائے۔ عیدگاہ جانے اور آنے کا راستہ بدلنا سنت ہے۔ ان جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان یوم عید خالف الطریق۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے روز عیدگاہ میں آنے جانے کا راستہ تبدیل فرمایا کرتے تھے۔ اسے بخاری نے روایت کی۔ کیوں؟ راستوں میں فرشتے کھڑے ہوتے ہیں نا، وہ دعائیں کرتے ہیں۔ اگر جمعہ کے روز عید آ جائے تو دونوں پڑھنے بہتر ہیں، لیکن عید پڑھنے کے بعد اگر جمعہ کی بجائے صرف نماز ظہر ادا کی جائے تو بھی درست ہے۔ یعنی اگر جمعہ کے دن عید ہو تو عید اور جمعہ دونوں بھی ہو سکتے ہیں، اور عید اور ظہر کی نماز بھی ہو سکتی ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال عیدان اجتمع فی یومکم ھذا فمن شاء اجزأہ عن الجمعۃ وإنا مجمعون ان شاء اللہ تعالی رواہ ابو داؤد وابن ماجہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے آج کے دن میں دو عیدیں، ایک عید دوسرا جمعہ اکٹھی ہو گئیں، جو چاہے اس کے لیے جمعہ کے بدلے عید ہی کافی ہے، لیکن ہم دونوں یعنی جمعہ اور عید ادا کریں گے، یعنی دونوں چیزیں پڑھیں گے۔ ابر کی وجہ سے یعنی بادل کی وجہ سے شوال کا چاند دکھائی نہ دے اور روزہ رکھ لینے کے بعد معلوم ہو کہ چاند نظر آ چکا ہے تو روزہ کھول دینا چاہیے۔ اگر چاند کی اطلاع زوال سے قبل ملے تو نماز عید اسی روز ادا کر لینی چاہیے۔ اگر زوال کے بعد یعنی دوپہر کے بعد اطلاع ملے تو نماز عید دوسرے روز ادا کی جائے گی، کیونکہ نماز عید کا وقت ظہر سے پہلے پہلے کا ہے۔ عن ابی عمیر بن انس رضی اللہ عنہما عن عمومۃ لہ من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان رکبا جاؤوا الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یشہدون انہم رأوا الہلال بالامس فامرہم ان یفطروا واذا اصبحوا یغدوا الى مصلاہم رواہ ابو داؤد۔ حضرت ابو عمیر بن انس رضی اللہ عنہما اپنے چچاؤں سے جو اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے تھے روایت کرتے ہیں کہ بعض سوار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور گواہی دی کہ انہوں نے گزشتہ روز شوال کا چاند دیکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ وہ روزہ توڑ دیں اور فرمایا کل صبح نماز عید کے لیے عیدگاہ آئیں۔ اسے ابو داؤد نے روایت کی۔ یعنی ہر مسئلے کا حل موجود ہے، کیونکہ عام طور پر ایسے جب پرابلمز آتے ہیں تو لوگ لا علمی کی وجہ سے باہم جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنی اپنی عیدیں الگ کرنے لگتے ہیں۔ اگر کسی کو عید کی نماز نہ مل سکے، رش میں پھنس گئے یا بیماری کی وجہ سے عیدگاہ نہ جا سکے تو اسے 2 رکعت تنہا ادا کر لینی چاہیے۔ جیسے اگر آپ لوگوں کو کوئی لے جانے والا نہیں یا کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے تو گھر میں آپ 2 نفل پڑھ لیں۔ گاؤں میں بھی نماز عید پڑھنی چاہیے۔ امر انس بن مالک رضی اللہ عنہ مولاہ ابن ابی عتبۃ بالزاویۃ فجمع اہلہ وبنیہ وصلی كصلاۃ اہل المصر وتکبیرہم وقال اکرمۃ اہل السواد یجتمعون فی العید یصلون رکعتین کما یصنع الامام وقال عطاء اذا فاتہ العید صلی رکعتین رواہ البخاری۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام ابن ابی عتبہ کو زاویہ گاؤں میں نماز پڑھانے کا حکم دیا، تو ابن ابی عتبہ نے حضرت انس کے گھر والوں اور بیٹوں کو جمع کیا اور سب نے شہر والوں کی تکبیر کی طرح تکبیر کہی، نماز کی طرح نماز پڑھی، اور اکرمہ نے کہا گاؤں کے لوگ عید کے روز جمع ہوں اور 2 رکعت نماز پڑھیں جس طرح امام پڑھتا ہے، اور عطا رحمہ اللہ نے کہا جب کسی کی نماز فوت ہو جائے تو وہ 2 رکعت نماز ادا کر لے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے آپ گھر سے نکلے اور
بعض لوگ صرف عید کے دن مسجد جاتے ہیں تو مسجد کا راستہ بھی نہیں آتا، تو ہو سکتا ہے کہ وہ مسجد پہنچنے تک نماز مس کر بیٹھے، تو پھر وہ خود سے پڑھ لیں۔ عید کے روز روزہ رکھنا منع ہے، یعنی عید کے دن روزہ نہیں رکھنا آپ کو، اس دن عید ہی کرنی ہے، اور اس میں عید سے پہلے آپ کو فطرانہ بھی دینا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ضروری نہیں ہوتا شوال کے روزوں کے لیے کہ نیکسٹ ڈے ہی ہم عید کے ضرور رکھیں، آپ جس وقت چاہیں بس شوال کے اندر اندر رکھ لیں، اور یہ 6 روزے ہوتے ہیں۔ تو ایسا ہے اب آپ کے لیے کہ آپ کیا کریں، اچھی سی عید منائیں، خوب تکبیریں پڑھیں اور دعائیں کریں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔